رمضان المبارک کی تمام گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے یعنی آخری 10 دن، یہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، اور اس وجہ سے قیمتی ہیں کہ اس کے اندر ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر اس کی ایک رات کی عبادت اللہ کے نزدیک 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر زندگی کے اندر کسی کو 10-12 راتیں بھی نصیب ہو گئیں تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1000 سال اللہ کی عبادت میں صرف کیے ہوں، اور حقیقت میں یہ رات بہت بڑی نعمت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بڑا پیار ہے، اور آپ ہمیشہ اس امت کی فکر میں رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کانا متواصل الاحزان ودائم الفکر۔ آپ کو بڑی فکر ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں اور پچھلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو میری امت 60-70 سال اعمال کو لے کر آئے گی، اور پچھلے زمانے کے لوگ 1000 سال کی عبادتیں اللہ کے یہاں لے کر آئیں گے، تو میری امت تو اعمال میں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ آپ کو اس فکر پر اور اس غم پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے سورہ قدر نازل کر کے خوشخبری سنائی کہ اگر آپ کی امت کا ایک فرد بھی ایک رات اگر جاگ لے اور اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کر لے تو اس کے لیے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک رات 83 سال سے زیادہ کا عرصہ اگر اس نے ایک رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے تو گویا اس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے بہت سارے مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ رات قدردانی کے قابل ہے۔ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، جو ابھی تک اللہ کے نزدیک بے قیمت تھا، بے قدر تھا، جب وہ اس رات میں اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قدر بن جاتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شب قدر کون سی ہے؟ فرمایا کہ جس رات کی تم قدر کر لو وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اس کو عبادت میں صرف کریں۔ اس رات کے اندر کسی قسم کی کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ کوئی نماز مخصوص ہو، کوئی خاص عبادت مخصوص ہو۔ جس طرح نوافل پڑھتے ہیں نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اللہ سے پوری زندگی کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے رو کر اور مانگ کر اللہ سے کروائیں۔ یہ فیصلے کی رات ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے بے تحاشا، قرآن کریم بھی اس بات پر شاہد ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک بڑا قافلہ ہوتا ہے جس کو زمین پر پھیلا دیتے ہیں، اور جبریل امین کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آج کی اس رات میں جو بندہ نماز میں ہو، دعا میں ہو، ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، درود پڑھ رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، کسی بھی عبادت میں ہو، اس کے پاس جائیں، اس کی عبادت میں شریک ہوں، اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، یہاں تک کہ خشکی اور تری میں جو بھی اللہ کا بندہ کہیں بھی موجود ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، روایت کے مضمون کے مطابق اس کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، یا جس گھر میں کتا ہوتا ہے، یا جس گھر کے اندر کوئی ناپاک آدمی ہوتا ہے۔ عام طور سے ہماری عادت ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے آدمی پر غسل واجب ہو گیا یا مستورات اپنی ناپاکی سے فارغ ہو گئیں تو بڑی لاپرواہی اس میں ہوتی ہے، آج نہیں کل غسل کر لیں گے، یا آدمی سوچتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں غسل کر لیں گے، اور آدمی دیر تک ناپاک رہتا ہے۔
یاد رکھیے اگر آدمی کا ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو جائے تو فرشتے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، تو فرشتے سب جگہ جاتے ہیں، سلام مصافحہ کرتے ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں تصویر اور کتا اور ناپاک آدمی جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ فرشتے بندوں کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، ان کی عبادتوں میں شریک رہتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے تحاشا مغفرت فرماتے ہیں۔ فرشتے جب واپس ہوتے ہیں تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں اس رات کے بارے میں کہ آج کی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، تو جبریل امین ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کی مغفرت کروا دی، سارے مومن مرد اور عورتوں کی مغفرت کر دی سوائے 4 شخصوں کے، 4 آدمی کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایک وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرے وہ جو رشتوں کو توڑنے والا قطع رحمی کرنے والا ہو، چوتھے وہ آدمی جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہو۔ ان 4 آدمی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ عمومی طور سے اپنے تمام بندوں کی اور بندیوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، 1 رات تو اس کی گزر گئی ہے اور 4 راتیں باقی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس رات کی تلاش کے لیے باقاعدہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، پھر آپ نے فرمایا اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کہلاتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ راتیں ہیں جو طاق کہلاتی ہیں۔ ان راتوں میں ہمیں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، غفلت میں ہرگز ان راتوں کو نہیں گزارنا چاہیے۔ نہ معلوم اس سال کے بعد میں آئندہ سال ہمارا دنیا میں رہنا ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ لیلۃ القدر و شب قدر کی قیمتی گھڑیاں یا رمضان کی قیمتی گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اس وقت اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہم سب اپنے گھروں کے اندر ہیں، بازار میں تو چلنا پھرنا ہے ہی نہیں، قانون کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، اپنے گھروں میں رہ کر خود بھی جاگیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرائیں کہ وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، مرد عورت بچے سب۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم نے یہ تھوڑا سا مجاہدہ اور قربانی کر لی تو اللہ پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے انشاءاللہ اللہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب